بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام آئینہ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، 5 جنوری 1949 کی قرارداد کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت نے آج تک کشمیری عوام کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم تنازع کشمیر کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوتے ہیں، اور جس طرح مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس ہندوستان کے ساتھ الحاق کا ڈرامہ رچایا، قائد اعظم اس پر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ دھاندلی اور فوج کشی کے بل پر عمل میں لائے گئے اس الحاق پر بانی پاکستان قائد اعظم نے اپنی قانونی اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر بھارت کے پہلے گورنر جنرل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اپنی 1 نومبر 1947 والی ملاقات میں کہا، اس الحاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اسے دھاندلی اور جبر و تشدد کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اس الحاق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دراصل یہ غیر قانونی الحاق طویل عرصے سے پنپنے والی ایک سازش کی تکمیل ہے، اور یہ تکمیل جبر و تشدد سے عمل میں لائی گئی ہے۔ سامعین، اکتوبر 1947 میں بھارت نے فوج کشی کر کے اگرچہ ریاست جموں کشمیر کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن کشمیری عوام نے اپنی سرزمین پر بھارتی قبضے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور گاہے بگاہے بھارتی قبضے کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ بھارتی رہنماؤں نے اپنے قبضے کے وقت اور اس کے بعد بھی بارہا اپنے اس وعدے کو دہرایا کہ ریاستی عوام کو اپنے مستقبل سے متعلق فیصلہ کرنے کا موقع ضرور دیا جائے گا، لیکن بھارت کشمیری عوام کے متوقع فیصلے سے خوف کھا کر اپنے وعدوں سے ہی مکر گیا۔ کشمیری عوام کی موجودہ تحریک آزادی بھارت کے اپنے وعدوں کے عدم ایفا اور یقین دہانیوں کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کسی ملک کے خلاف اس کی رعایا کی بغاوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست کے 1.25 کروڑ عوام کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جس کو غاصبانہ قبضے کے باوجود بھارت نے تسلیم کیا ہے، جس کی تائید اور وکالت پاکستان کرتا رہا ہے، اور جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے عالمی ادارے نے دے رکھی ہے۔ سامعین، بھارتی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے پنڈت جواہر لال نہرو وقفے سے کشمیر کے مستقبل سے متعلق اپنا نقطۂ نظر دہراتے رہے، جس میں وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی ابہام کے ہمیشہ یہ کہا جاتا کہ بھارت کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا پابند ہے، اور بھارت کسی بھی صورت میں اپنے وعدوں سے نہیں پھر سکتا۔ جب کبھی کشمیر پاکستان یا اقوام متحدہ کی طرف سے بھارت کی نیت یا اس کے ارادوں پر شبے کا اظہار کیا جاتا، تو بھارت کی طرف سے اظہار اخلاص کے لیے فوری طور پر وضاحتی بیان آ جاتا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کے نام مورخہ 11 ستمبر 1951 کو پنڈت نہرو نے اپنے ایک خط میں کشمیر کے مستقبل سے متعلق بھارتی حکومت کے موقف کو ایک بار پھر ان الفاظ میں ادا کیا۔ آپ نے کہا، بھارتی حکومت نہ صرف اس اصول پر اپنی رضامندی کا ایک بار پھر اعادہ کرتی ہے جس کی روح سے ریاست جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق جاری رکھنے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی کے تحت ایک آزاد اور غیر جانبدار استصوابی رائے کے جمہوری طریقے سے طے ہونا قرار پایا ہے، بلکہ فکر مند بھی ہے کہ ایسے استصوابی رائے کے لیے ضروری ماحول کو جتنا جلدی ہو سکے ممکن بنایا جا سکے۔ سامعین، اکتوبر 1947 میں بھارتی حکومت نے آئین، قانون اور اخلاق کے تمام تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے ریاست میں اپنی فوجیں اتار کر اس مسلم اکثریتی علاقے پر جبراً قبضہ کر لیا، حالانکہ کشمیری عوام بھارت کے ساتھ قطعی طور پر کوئی واسطہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔